عزیز دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بچی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو سن نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی اور دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اور جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولہ سے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی دراصل کامیابی اور کامیاب زندگی گزارنے کے حوالے سے ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا، بغیر سماعت کے سنا اور قوت گویائی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدا ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں، بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ دوستو، اس کہانی کو سننے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ اس کا نام تھا ہیلن کیلر۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ ذرا تصور کریں اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کیلر کی زندگی کے آغاز ہی میں ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہوں ہی نہ اس کی زندگی کیسی زندگی ہوگی، اور اگر اس سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 کو امریکی ریاست البات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا گراہم بیل کی شکل میں ملتا ہے، وہی گراہم بیل جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، اور اس گراہم بیل نے انہیں ایک خصوصی سکول کا پتہ دیا۔ والدہ بچی کو لے کر پرکنس سکول پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں سکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سروان سے کراتے ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سال رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتداً ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ اس کے حروف لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہاتھ پہ پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزا نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد
وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے۔ لہذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پین سے نکات بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ دوستو 1890 عیسوی میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دیں، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی گئی اور 2 سال راہیٹس ہماسین ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی رہی۔ 1900 عیسوی میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی سٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی سپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ دوستو کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی سٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ ہیلن کہتی ہے کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھی ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھیں۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھیں، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتی۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھیں جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ اکٹھا کرتی رہی، اور وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کی آزادی ممبر تھی۔ اس نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ ہیلن نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات دی سٹوری آف مائی لائف نے
انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، اس کو محض ایک عورت کی کہانی نہ سمجھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ایک عورت جو ہر سائیڈ سے بالکل معذور تھی، اس نے کیسے اپنی بلند ہمت اور حوصلے سے دنیا کی عظیم کامیابیاں حاصل کیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ہر عضو ٹھیک ہوتے ہوئے ہر وقت اپنی ناکامیوں کا روتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، بات ذرا زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے باقی ہیلن کیلر کی باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس پر غور کیجئے کہ یہ ویڈیو، یہ باتیں، یہ ہیلن کیلر کی زندگی کی کہانی، یہ ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بلند حوصلہ، بلند ہمتی کا درس دیتی ہے، بس اب صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں